بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈاکٹر ادریس خواجہ صاحب ہمارے بڑے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. گیلانی صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اکانومی پہ ایک پروگرام اور بات میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. اجازت ہے سر جی, مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کی فارمیشن ہونے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہو رہا ہوگا, چونکہ 12 اپریل کو یہ جو موجودہ پروگرام ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ, ابھی اس کی آخری ریویو باقی بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آئندہ آنے والی حکومت ہے اس کے پاس کوئی آپشن ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جائے اور ہم اپنے پیٹ کے اوپر کوئی پتھر باندھیں یا گزارا کر لیں, یا ممکن نہیں ہے؟ مہتاب صاحب شکریہ اس پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. دیکھیے, جہاں تک شارٹ ٹرم کی بات ہے تو وہ تو انڈیکیشن ایک کیئر ٹیکر کے دور میں ہی دے گئی ہے کہ جو ہے اگلا آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہم جائیں گے, اور شاید فائر فائٹنگ کے لیے جو ہے وہ, اور ہماری حکومتیں ہر وقت فائر فائٹنگ موڈ میں ہی رہتی ہیں, وہ جو ہے اس کی جو ہے ضرورت ہو. کیونکہ ہماری جو ڈیٹس حالات یہ ہیں کہ جتنا ہمارا ٹیکس ریونیو ہے شاید اتنی ہی ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے, بالکل اتنے ہی ہمارے ایکسپینڈیچر ہیں. تو اپنے ٹیکس ریونیو سے تو یا ہم اپنے ایکسپینڈیچر پورے کر سکتے ہیں یا ڈیٹ سروسنگ کر سکتے ہیں. ہمیں جو ہے اوور آل لانگ ٹرم پہ اگر کچھ سوچنا ہے نا, تو پہلے تو ایک تو فسکل مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ہم انٹرسٹ ریٹ کو یہ 20 اور 22% پہ ہی رکھیں گے تو بیسیکلی تو ہمارا سب سے زیادہ تو لوکل ڈیٹ ہے, اور وہ جو ہے حکومت پاکستان کی بورنگ تو کم ہو نہیں رہی. تھیوری تو بیسیکلی یہ ہے نا کہ انٹرسٹ ریٹ اوپر جائے گا تو جو ہے بورنگ کم ہو جائے گی اور ہم خرچ کم کریں گے, سیو زیادہ کریں گے. آپ دیکھیں, آپ اکانومسٹ ہیں, آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ یہاں پہ جو انفلیشن ہے وہ ڈیمانڈ سائڈ فنامنا ہے یا سپلائی سائڈ کی کنسٹرینٹس؟ ایگزیکٹلی جی, اس میں اور بھی لوگ بات کرتے رہے ہیں, ڈاکٹر اشفاق اس پہ بہت بات کرتے رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے ہاں سپلائی سائڈ ہے اور انٹرسٹ ریٹ کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے. لیکن اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں گے تو پھر تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ تقریباً اسی لیول پہ رکھنا اچھا, پڑے گا. ایک بات اور ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ نگران حکومت ہے اس نے آئی ایم ایف کا ایک بڑا امپورٹنٹ بینچ مارک مس کرنے کی طرف جا رہی ہے, ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے گیس کی پرائسز کا. تو اگر گیس کی پرائسز نہیں بڑھتی تو یہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام جو 12 اپریل کو ختم ہو رہا ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ لیکن میرے خیال ہے آج اعلان ہوا ہے کوئی گیس کی پرائس. دیکھیے, کچھ نہ کچھ اعلان ہوگا اور کچھ شاید ویور. دیکھیے, جو آئی ایم ایف کی لینڈنگ کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو آن پیپر لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی میں لینڈنگ اور وغیرہ وغیرہ, کوئی جیو پالیٹکس بھی تو ہوتی ہے نا. تو اگر کہیں سے اشارہ ہے تو پھر یہ ویور ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. آپ کو 2001 بھی یاد ہوگا. لیکن میرے خیال میں تھرو سرکولیشن بھی سمری اپروو کی جا سکتی ہے. کون سے مسئلہ ہے؟ ایسی چیزیں مطلب ہے, دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کچھ ہم بڑھا دیں گے, ہو سکتا ہے کہ کچھ ویور مل جائے. یہ طے ہے کہ ہمیں لون بھی مل جائے گا اور ہم نے اگلے پروگرام میں بھی جانا ہے. اچھا سر, لیکن ایک آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو ایک بار میری طرف سے, انفلیشن کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ اگر گیس کی پرائسز بھی اور بڑھاتے ہیں, بجلی کی بھی بڑھا رہے ہیں, اور ابھی دیکھیں پیٹرول کی بھی لاسٹ اس میں بڑھائی ہے, تو انفلیشن تو پتہ نہیں. پھر یہی سب سے بڑا جو حکومت کے لیے, آنے والی حکومت کے لیے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا, اور اس کی کوئی خاص اس وقت جو ہے صورتحال نظر نہیں آتی. خاص طور پہ اگر آپ کی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی رہیں گی اور آپ کی جو ہے گیس اور بجلی کی پرائسز بڑھتی رہیں گی تو انفلیشن نے تو تقریباً اسی لیول پہ جو ہے رہنا ہے وہ اس کا. لیکن اب الیکشن ہو گئے ہیں اور شاید جو ہے بہت جلدی انہوں نے ووٹوں کی طرف بھی نہیں جانا, تو جو حکومتی حلقے ہیں, جو پالیٹیشینز ہیں, عوام کی بہت زیادہ, اب تو 5 سال بعد ہی عوام کی فکر آئے گی, تو یہ ایسا ہی چلتا رہے گا. میرا نہیں خیال زیادہ سر. لیکن میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا آپ سے, نہیں سیٹ اپ رہے نہ رہے, ابھی جو ایک امیج کریٹ کیا جا رہا ہے شہباز شریف کی طرف سے جو متوقع وزیر اعظم ہے کہ ہم دن رات محنت کر کے چیزوں کو بہتر کر لیں گے, ایک امیج, ایک کانسیپٹ, ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ شاید 2-3 سال ہم کہیں گے کہ لوگوں کو بہت سخت ہے آگے آئی ایم ایف کے ساتھ, پھر آگے آہستہ آہستہ آسانی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہی میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا واقعی اگر 2-3 سال سخت کے بعد کسی آسانی کی امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ آسانی تو دیکھیں آئے گی تو اگر آپ فنڈامنٹل چینجز کریں گے, اسٹرکچرل چینجز کریں گے, تب آسانی آئے گی. آسانی اس طرح سے نہیں آئے گی کہ سعودی عرب سے ریفائنری آ گئی تو آسانی آ جائے گی,
ریکارڈک آ گیا تو آسانی آ جائے گی. یہ چیزیں تو آپٹکس کے لیے یا جو ہے کوئی بنیادی کام کون سی لیکن ہے آپ کے خیال میں وہی، اور کیا یہ ان 16 ماہ میں جو پچھلے پی ڈی ایم کے بھی تھے، کیا ان میں کچھ وہ آپ کو نظر آئے ہوتے ہوئے؟ نہیں، کوئی بھی آسانی نہیں، بلکہ اس میں تو مشکلات بڑی ہیں. اس وقت تو 12-13% تھی عمران خان کے دور میں انفلیشن، ادھر تو 40% پہ چلی گئی. دیکھیں اسٹرکچرل جو آپ کو کرنی ہے نا، سب سے پہلے آپ کو وہ اپنی جگہ انویسٹمنٹ لانا، FDI لانا اپنی جگہ ہے، اس میں لانے میں برائی نہیں ہے، لیکن آپ کے مسائل تب حل ہوں گے کہ جب عام آدمی کو جو ہے کام کرنے کے جو ہے مواقع ملیں گے. جاب اپرچونٹیز کریٹ ہو، گروتھ ہو. جاب اپرچونٹیز بھی، اور دونوں مطلب ہے کہ کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس کو کاروبار کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کوئی بن کباب کا ٹھیلا لگانا چاہتا ہے تو اس کو اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کوئی چھولے بیچنا چاہتا ہے تو مائکرو فائنانس آپ کی اسکیمز آ جاتی ہیں، لونز دے دیتے ہیں. نہیں دیکھیے جی، وہ ڈاکٹر ندیم الحق ایک بہت جو ہے اسٹریٹ وینڈنگ وغیرہ کی بات کرتے رہے ہیں، پائیڈو ڈاکٹر ندیم الحق. اور جو ہے پچھلے دور میں جو ہے ایک پروجیکٹ شروع بھی ہوا تھا کہ جو پائڈ اور جو ہے CDA اور بند ہو گیا. BISP نے مل کے جو ہے لوگوں کو ٹھیلے لگانے کی اجازت دی تھی، اور اسپیشل ٹھیلے وہ G11 میں، اور بعد میں ان کو 1 سال بعد جو ہے ان کا کانٹریکٹ رینیو کرنے کے بجائے ان کو اٹھا دیا. ایک بات اور میں بڑی امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں سر. دیکھیں یہ جو موجودہ پروگرام اگر ختم ہوتا ہے، یہ جو اگلا پروگرام ہوگا جو 36 ماہ تقریباً 3 سال 3.5 سال کے عرصے پہ محیط ہوگا، ڈاکٹر صاحب اس کی کنڈیشنلٹیز آپ کیا فرسی کر رہے ہیں؟ IMF بہت ہارڈ نہیں آئے گا؟ جیسے آپ کی یعنی پچھلے پروگرام کی رہی ہیں، تقریباً آپ کہہ لیں کہ اس سے ملتی جلتی. IMF کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے PDM کے دور میں تو ہارڈ ہوگا، کیئر ٹیکر کے دور میں اتنا ہارڈ نہیں رہا جتنا PDM کے دور میں تھا. مجھے لگتا ہے کہ جیو پالیٹکس میں بھی کچھ نہ کچھ کہیں سے کوئی کسی نے آنکھ ماری ہے، کوئی اشارہ ہوا ہے. تو ایک اور اسپیسیفک اگر میں بات کروں، آپ نہیں سمجھتے سری لنکا کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگلے پروگرام سے پہلے ہمیں ایکسٹرنل ڈیٹ کی ریسٹرکشن کی طرف جانا پڑے، شاید چائنا اور سعودی عرب سے یہ کوئی شرط نہ عائد ہو جائے؟ سر دیکھیں، ریسٹرکچرنگ کے لیے تو شاید آپ کو جانا ویسے بھی پڑے کہ جس طرح کا آپ کا ڈیٹ ہے، ڈیٹس تو آپ کا سسٹینیبل نہیں ہے، لیکن ریسٹرکچرنگ ایک بہت مشکل موضوع ہے اور کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی کوئی 1-2 ہفتے پہلے شاہد کاردار صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے ڈان میں ریسٹرکچرنگ پہ، اور انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ کا کون سا لون جو ہے ریسٹرکچر ہو سکتا ہے، کون سا نہیں ہو سکتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ کا یہ چائنا والا بائیلیٹرلی ہو سکتا ہے، اور بائیلیٹرل میں بھی وہ جو آپ کا پیرس کلب کا ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے، وہ 2001 میں ہوا تھا، وہ تو 2030 کے بعد ڈیو ہے. بالکل سر. تو ریسٹرکچرنگ جو ہے مشکل ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک آخری بات، کہ فرض کریں PDM کی حکومت نہیں ہے، PTI کی ہے، کسی اور جماعت کی ہے، کسی نہ کسی جماعت نے تو دیکھیں حکومت میں آنا ہے اور پھر IMF کا قرضہ بھی لینا ہے، چیزیں پھر بھی نہیں بہتر ہونی، تو اس کا آغاز کم از کم کہاں سے ہونا ہے؟ آغاز میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کا ان ہاؤس ہونا ہے. پہلے تو دیکھیں، اگر آپ کے اپنے لوگ بنگلہ دیش میں جا کے ٹیکسٹائل مل لگا رہے ہیں تو باہر والے یہاں آ کے نہیں لگائیں گے. آپ کو یہ شو کرنا ہے اپنے ریگولیشنز وغیرہ کو ٹھیک کر کے کہ آپ کے اپنے لوگ جو ہے یہاں انویسٹ کرنے کو تیار ہیں. اور ابھی تک آپ کو کیا موڈ لگ رہا ہے کہ ان ہاؤس کچھ اس طرح کی ریفارمز لانے کی، فنڈامنٹل چینجز کی کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے یہ چینجز تو آپ کو یعنی کہ ایک جگہ نہیں ہے، آپ کو گورننس ہر لیول پہ گورننس ٹھیک کر. بٹ اس کی ہوپ نظر آ رہی ہے آپ کو نیئر فیوچر میں؟ نہیں آ رہی ابھی آپ مطلب ایک کیس کا فیصلہ ہو گیا کورٹ میں، اگر کچہری میں فیصلہ لینے چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کاپی لینے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے چائے پانی کا کچھ کرنا پڑے گا انتظام. جو ہے CDA میں آپ نے کوئی بلڈنگ کا نقشہ دیا ہے، وہ آپ نے پاس کرانا ہے تو کچھ نہ کچھ چائے پانی کا کرنا پڑے گا. یہ جب تک آپ اس معاملے کو تیز رفتار نہیں کریں گے کہ کوئی فارمیسی کا لائسنس لینا چاہتا ہے، کوئی اسکول بنانا چاہتا ہے، اس کو آسانی سے پرمیشن مل جائے، تب تک یہ نہیں. ایک بات، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 2 سے 3 بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز جو آنے والی حکومت کو ہر صورت میں پرسیو کرنی چاہیے، اور وہ کون کون سی ہوں؟ نمبر 1 جی گورننس،
کہ ہر لیول پہ جو ہے آپ گورننس سے مراد سر سول سروس ریفارمز یا کیا؟ نہیں، ہر سول سرور نہیں، وہ جو کہیں پہ کچہری میں کلرک بیٹھا ہوا ہے نا، وہ والی بھی ریفارمز. ہر ایک کو اپنا جوڈیشری کے اندر اصل میں دیکھیں، ایک فائنانس میں ایک کانسیپٹ ہے زیرو بیس بجٹنگ. جی سر. ایک تو آپ کی انکریمنٹل بجٹنگ ہوتی ہے نا، کہ پچھلے سال 100 روپے بجٹ تھا تو 20 اگلے میں سال بڑھا 110 کر دیں. ٹھیک ہے. ایک زیرو بیس بجٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے یہ جو 100 روپے والا بجٹ ہے شاید یہی ٹھیک نہ ہو، بالکل. تو دوبارہ سے تو آپ کے اپنے تمام سسٹمز کو، اور پہلے میں کہہ رہا ہوں انر سسٹمز کو دیکھیں کہ ایک امپلائی ہے، اس کی چھٹی اپروو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. کیا اس پہ 10 سگنیچر ہوتے ہیں یا اس پہ 1 سگنیچر ہوتا ہے؟ بعض وقت آپ کی چھٹی پہ 10 سگنیچر ہوں گے اور اس چھٹی کی لیو پہ 10 سگنیچر ہوں گے جو آپ گزار کے آ گئے ہیں اور آپ نے ٹیلی فون کر کے کہہ دیا ہے کہ میں آج نہیں آ سکتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں. ڈاکٹر صاحب جس تیز رفتاری کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب میں وہ کسی حد تک نظر آتی ہے. اب Speed ہی دیکھتے ہے. ہیں کہ وہ میجیکل کتنے ثابت ہوتے ہیں. اگر اچھا گورننس کی بات کی سر، 2-3 چیزیں میں نے پوچھی تھی باقی. نمبر 1 گورننس. نمبر 1 جو میں اپرچونٹیز کی بات کر رہا تھا نا، وہ صرف اس سے نہیں ہوگا. بعض چیزوں میں اپرچونٹیز میں آپ کو ایسی چیزیں چاہیے ہوں گی کہ آپ کو وہ شخص چاہیے جس کو کمپیوٹر استعمال کرنا چاہتے. تو مطلب ہے کہ آپ کو کوئی ایف اے بی اے پاس چاہیے، اور ایف اے پاس چاہیے کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ بچہ چاہیے کہ جو اسکول تو گیا ہو. آپ کا تو 2 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ کو اپنی ایجوکیشن کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگلے دور میں جن کے پاس مواقع ہوں گے وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہوں گے. ٹھیک ہم ہے نے سر. ایجوکیشن کی طرف بھی کبھی توجہ نہیں دی. اور تھرڈ جو ہے آپ کو اپنی صحت کی طرف توجہ دینی ہے. بالکل صحیح ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان کے 56% لوگ جو ہے سٹنٹڈ ہیں، اور سٹنٹڈ یہ ہوتا ہے کہ ان کا آئی کیو ریلیٹیولی کم ہوتا ہے. گروتھ ہی پراپر نہیں ہوتی. تو ابھی جو ہے ایک حالیہ کتاب آئی ہے ڈاکٹر عشرت حسین کی، کہ جو کہتے ہیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش 90 کی دہائی تک ہم سے پیچھے تھے، جی سر. اور اب جو ہے ہم سے آگے چلے گئے ہیں. اور آگے جانے کی بنیادی وجہ جو ہے ان کی پروڈکٹیوٹی ہے، کہ بالکل. ان کا مزدور، ان کا ورکر اور ان کا آفیسر ہم سے زیادہ کام کرتا ہے. ایک دن میں جتنا ہم کام کرتے ہیں وہ اس کے ڈبل کرتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب آپ اس کو اس سے بلو دا بیلٹ سوال نہ سمجھیں، ڈاکٹر صاحب عشرت کی آپ نے مثال دی، وہ سول سروس ریفارمز ہمیشہ روئے رواں رہے ہیں، اور سول سروس ریفارمز ہی نہیں ہوئی اس ملک کے اندر. ڈاکٹر صاحب میں پھر اس پہ آتا، وہ وجہ کیا ہے؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک سیمینار میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ نے جو ریفارمز سجیسٹ کی تھیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرنے سول سرونٹس تھے. اب دیکھیں نا آپ، تو ان کو تو نقصان ہونا تھا ان ریفارمز سے. تو آپ کو سسٹم یہ بنانا پڑے گا. ایک آدھ جگہ جہاں کامیاب ہوئی ہیں میرا خیال میں، وہ یہ جو ڈاکٹر مہاتر والے، جی وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مہاتر ان کو اس ریفارمز کو خود اوورسی کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو کسی چیز کو ریفارم کرنا ہے، خاص طور پہ سول سروس کو، تو پرائم منسٹر کو ذاتی انٹرسٹ اس میں ذاتی طور پہ انوالو ہونا پڑے گا. اگر آپ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو دے دیں گے کہ اس کو امپلیمنٹ کرو، تو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو ریفارم سے نقصان ہونا ہے، پھر نہیں جہاں تک میں امپلیمنٹ. ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھا، مہتاب صاحب وہ یہی شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ کاسمیٹک چیزوں سے اور چھڑی گھمانے سے کچھ نہیں ہونا. جب تک آپ بیسک چیزیں نہیں کریں گے، اور آنے والی حکومت میں تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ساری چیزیں اتنی آسانی سے ہوں گی. ایک سوال اگر آخری مجھے اجازت دیں سر، آئندہ 1 سال کے دوران آپ انفلیشن کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ مہنگائی کی میں بات کر رہا ہوں. مہنگائی کی مجھے لگتا ہے کہ تقریباً اسی لیول پہ رہے گی. کوئی خاص ایگزیکٹ فور کاسٹ کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آئی ایم ایف میں پروگرام میں رہتے ہوئے آپ کی یہ تو وعدے تھے نا کہ 300 یونٹ بجلی فری اور 500 یونٹ بجلی فری، ممکن ہے وہ تو ممکنات میں سے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ پروگرام میں رہتے ہوئے. اور آپ یہ جو حکومتیں تھیں یہ تو ویسے ہی پیٹرول سبسڈی کے اگینسٹ تھی، بالکل. تو یہ کیسے سبسڈی دیں گی؟ تو جب تک آپ کی بجلی اور اس کی قیمتیں اس لیول پہ رہیں گی، انفلیشن نے نیچے نہیں آنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمر ہم کس لیں 1 سال کے لیے. تو وہ پروڈکٹیوٹی کی بات کو میں کمپلیٹ کر دوں جی. کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا پروڈکٹیوٹی، اور پروڈکٹیوٹی کا تعلق ذہن سے بھی ہے. تو جب آپ کے لوگ سٹنٹڈ ہوں گے تو وہ پروڈکٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی پروڈکٹیوٹی یقیناً کم ہو.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ میکرو اکنامکس پہ فوکس کرتے ہیں، انفلیشن پہ، ایکسچینج ریٹ پہ. اگر آپ کو جو ہے ترقی کرنی ہے تو آپ کو صحت پہ، وہ جو چیزیں ڈاکٹر محبوب الحق نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں شامل کی ہیں نا، ایجوکیشن اور صحت، آپ کو اس پہ فوکس کرنا ہے اور آپ کو اس گورننس پہ فوکس کرنا ہے کہ آپ کے کام جو ہے تیزی سے ہو سکیں. ابھی ٹائم نہیں ہے میں آپ کو، لیکن کہتا چلوں کہ گورننس اور کرپشن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی دیکھیں نا، یہ جو ایجوکیشن اور آپ اس کی بات کر رہے ہیں صحت کی، یہ دونوں پروونشل سبجیکٹس ہیں. یہ ایک علیحدہ ایک پرابلم ہے. پھر 18th امینڈمنٹ پہ بات آ جائے گی. یہ آپ کو قوم کو اس میں بیٹھ کے کرنا پڑے گا نا. یہ جو ہے جب آپ، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پالیٹکس ایشو بیسڈ ہونی چاہیے، کہ آپ اپنے مینیفیسٹو میں تو کچھ بتائیں نا کہ آپ کا صحت کے بارے میں کیا پلان ہے، آپ کا ایجوکیشن کے بارے میں کیا پلان ہے. اگر ہم لوکل اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی طرف جائیں تو یہ 3 tiers آف دا گورنمنٹ اگر ہو جائے تو سوشل سیکٹر کافی امپروو ہو سکتا ہے. کیا میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے. دیکھیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا MNA بھی اسی چیز میں انٹرسٹڈ ہے جس میں ہمارا لوکل کاؤنسلر انٹرسٹڈ ہے. ہمارا لوکل کاؤنسلر بھی گلیاں اور نالیاں بنوانا چاہتا ہے اور نوکریاں دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو ووٹ اسی بیس پہ ملتے ہیں، اور ہمارا MNA بھی. تو جب تک انسینٹو سٹرکچر چینج نہیں ہوتا نا، مطلب یہ دنیا کو دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں جو MNAs ہیں وہ کیوں صرف لیجسلیشن کرتے ہیں اور گلیوں اور نالیوں میں نہیں انٹرسٹڈ. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا، اور وہ انسینٹو سٹرکچر کیا ہوگا، اس کو قوم کو اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ MNA کی آپ سیلری 10 گنا بڑھا دیں، اس کی سیلری جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک کے برابر کر دیں، تو پھر شاید لوگ MNA بننے کو تیار ہوں. صرف گلیاں نالیاں جو نہ بھی بنوانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی شاید MNA بننے کو تیار ہوں، اور جن کا انٹرسٹ صرف لیجسلیشن میں ہو، تو پھر جو ہے آپ کی لوکل گورنمنٹ بن سکے گی. ورنہ آپ کے پروونشل لیجسلیٹرز اور نیشنل لیجسلیٹرز جو ہے لوکل گورنمنٹ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. چلیے دیکھتے ہیں اب شہباز شریف صاحب آتے ہیں اگر متوقع طور پہ، تو یہ حکومت کس طریقے سے ان ساری خرابیوں کو ناظرین صحیح کرنے کی صحیح کوشش کرتی ہے. ویسے مجھے ایک کہنے دی اجازت لینے سے پہلے، مجھے ڈاکٹر صاحب کی باتیں لگتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کم از کم نہیں ہونے والی. ارے امید پہ دنیا قائم ہے، اور پیسیمزم نہیں ہے، لیکن ریئلٹی یہی ہے سر. یہ اپنی پاورز کو کیسے چھوڑیں گے؟ لیکن ہر حکومت سے لوگوں کو توقعات ہوتی ہیں. لیکن یہی ہے جو مہتاب صاحب، ریفارمز جو ہے نا وہ اوپر سے نہیں آئیں گی. بالکل. اس کے لیے آپ کو ذہن سازی کرنی پڑے گی. یہی ہمارا کام ہے، جو لوگوں کو تیار کرے. لوگ تیار ہوں گے تو پھر تبدیلی آئے گی. اس طرح ہم لوگ اور دوسرے لوگ بولتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ذہن سازی کرتے رہیں گے، تو پھر جو ہے آگے بات بنے گی. ادروائز جو ہے نہیں بنے گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولز میں، اور اس کو کریکلم میں شامل کریں. جب چیز یہ کریکلم میں شامل ہو جائے گی تو پھر جو ہے ذہن سازی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے، اور کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.